بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورہ ہود کا بقیہ حصہ، سورہ یوسف مکمل اور سورہ رعد کا ابتدائی حصہ تلاوت ہوا۔ 12.5 پارے اللہ کے فضل سے ہو گئے۔ سورہ ہود مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کی حقانیت اور اللہ کی سچی کتاب ہونے کا بیان۔ قرآن کریم اللہ کی سچی اور حق کتاب ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بنائی ہوئی۔ نمبر 2، اللہ رب العزت مختلف قوموں کو ماضی میں آزماتے رہے ہیں اور مختلف آزمائشیں لوگوں پر آئی ہیں، اور آزمائشوں میں ناکام ہونے کے بعد ان پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالی نے اس میں مختلف انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کا ان کی امتوں کے ساتھ حال اور تذکرہ بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے منتخب امتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں میں بھیجے جانے والے تمام انبیاء کا ذکر نہیں فرمایا۔ کچھ انبیاء کا ذکر کیا ہے، کچھ کا اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ غور کرنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جن جن امتوں میں بہت بڑے پیمانے پر عقیدے کی خرابیاں تھیں یا معاشرتی خرابیاں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے کسی ایک معاشرتی خرابی میں جو ممتاز امت ہے، جس میں وہ خرابی بہت بڑے پیمانے پہ پائی جا رہی ہے، اللہ نے اس کا انتخاب کر کے ذکر فرمایا۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم شرک و بت پرستی اور عقیدے کی خرابی میں مبتلا تھی، اور جب ان کی اصلاح کی کوشش فرمائی حضرت نوح علیہ السلام نے، تو ان کے اعتراضات بہت بے تکی قسم کے۔ پہلا اعتراض، آپ ہماری طرح انسان ہیں، آپ پیغمبر کیسے بن گئے؟ دوسرا اعتراض، آپ کے اوپر ایمان لانے والے غریب غربا لوگ ہیں، تو ہم آپ کو کیوں مانیں؟ تیسرا اعتراض، آپ اور آپ کی جان ماننے والے کچھ زیادہ سمجھدار لوگ نہیں ہیں، تو ہم آپ کا ساتھ کیوں دیں؟ اور پھر انہوں نے یہ بے تکی شرط بھی رکھی کہ اگر آپ ان غریب غربا کو اپنے پاس سے بھگا دیں، ان کو دور کر دیں، تو ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بے تکی شرط کو ماننے سے صاف انکار فرما دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں تکبر اور گھمنڈ بہت بڑی حد تک متکبر لوگ تھے، اپنے آپ کو ساری دنیا سے بہتر اور افضل ماننے والے لوگ، اور سب کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھنے والے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیج کر ان کو سمجھایا
جب نہیں سمجھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب مسلط کیا کہ جس عذاب نے ان کے تکبر کو بری طرح توڑ دیا۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے بہت مضبوط باڈیاں عطا فرمائی تھی، جسمانی طور پر بہت مضبوط تھے، بہت لمبے جڑنگے، اور اتنے مضبوط لوگ ہوتے تھے کہ وہ 2 ہاتھوں سے درخت کو پکڑ کر جڑ سے اکھاڑ لیتے تھے، کھجور کا درخت اکھاڑ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھمنڈ کو اس طریقے سے توڑا کہ ان پر ہوا کا طوفان مسلط کیا، اور وہ مسلسل 1 ہفتہ 7 دن اور 8 راتیں، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل وہ ہوا کا طوفان مسلط رہا، اور اٹھا کے پٹخ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے زمین پہ گرے پڑے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا وہ زمین پر کھجور کے گرے ہوئے تنے ہیں۔ قوم ثمود یہ گزشتہ امتوں میں فن تعمیر کی ماہر قوم گزری ہے، فن تعمیر کی بڑی ماہر قوم گزری ہے، اور ان کے فن تعمیر کے شاہکار اب بھی اس وقت بھی سعودی عرب میں موجود ہیں۔ یہ ایسا نہیں کرتے تھے کہ جیسے ہم گارے مٹی سے بلڈنگ بناتے ہیں، نہیں، یہ پورا پہاڑ تراش لیتے تھے، ایسا تراشتے تھے کہ اس کے اندر بلڈنگ بن جاتی تھی، پہاڑ بلڈنگ بن جاتا تھا۔ اس قوم میں بہت ساری اخلاقی پستیاں اور خرابیاں موجود تھیں، لوگوں کو بے جا ستانا، لوگوں کو پریشان کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بھی زلزلہ مسلط فرمایا جب یہ اللہ کے دین کی بات ماننے سے منکر ہوئے، اور حضرت نوح صالح علیہ السلام کو ستانا شروع کیا۔ معجزہ سے جو اونٹنی ان کے مطالبے پر اللہ نے پیدا فرمائی تھی اس کو مار دیا، تو اللہ نے ان پر زلزلہ مسلط کیا اور یہ سب ملیا میٹ ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے ہیں، اور ان کے خاندان اور ان کی قوم میں اکیلے شخص ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیغمبر بنایا اور صدوم نامی بستی کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ بستی اخلاقی پستیوں کا شکار تھی، بہت گرے ہوئے اور غلیظ قسم کے لوگ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام مسلسل سمجھاتے رہے اس غلاظت سے باز آ جاؤ، یہ بہت گندگی ہے، مرد اور مرد کا جنسی تعلق نہیں ہو سکتا، یہ گندگی ہے۔ لیکن وہ اس بیماری میں ایسے مبتلا تھے کہ گویا پاگل ہوئے جاتے تھے، اس کے لیے پاگل ہوئے جاتے تھے، ہم جنس پرست۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو ایسا ملیا میٹ فرمایا، پتھروں کی بارش فرمائی، پتھروں کی بارش ہوئی، اور وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی جو بنیادی خرابی تھی اور اخلاقی خرابی تھی، معاشرتی خرابی تھی، وہ ناپ تول کے اندر کمی، اور یہ تصور کہ یہ مال ہمارا ہے، اس میں ہماری مرضی چلے گی، یہ مال ہمارا ہے، اس میں ہماری مرضی چلے گی، ہم جیسے چاہیں کمائیں، جیسے چاہیں خرچ کریں۔ انہوں نے فرمایا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ناپ تول میں کمی مت کرو، کسی کو دھوکہ مت دو، زمین میں فساد مت مچاؤ، لوگوں کو ڈراؤ نہیں۔
اس قوم نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو کے ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک من انباء القری نقصہ علیک منہا قائم وحصید، یہ گزشتہ امتوں کے حالات ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ان امتوں کی بستیاں کچھ اب بھی موجود ہیں، کچھ مٹا چکی۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن ظلموا انفسہم، انہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا۔ گناہ اصل میں انسان کا اپنے اوپر ظلم ہے۔ گناہ کا وبال وہ جب پڑتا ہے تو وہ اپنے ساتھ زیادتی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اور فرمائے جب وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، اللہ کو چھوڑ کر وہ جن خداؤں کو پکارتے تھے کوئی بھی ان کے کام نہیں آیا، کوئی کام نہیں آیا۔ فرمائے یہ اللہ کی پکڑ ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے، بڑی سخت ہوتی ہے۔ یہ تو اس دنیا کی پکڑ تھی، ایک پکڑ قیامت کے دن ہونی ہے۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، ایک دن آ رہا ہے اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر بول نہیں پائے گا۔ اس دن بھی تقسیم ہوگی، کچھ اشقیاء ہوں گے، بدبخت ہوں گے، اور کچھ سعداء اور نیک بخت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارا شمار انہی میں فرما دے جو سعداء ہیں، جو نیک بخت ہیں، جو جنت کے حقدار ہیں۔ سورہ یوسف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے تھے یہودیوں کے سکھانے پر۔ یہودیوں نے سکھایا یہ سوالات کرو اور ان کو پھنساؤ، یہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو کچھ سوالات تو آگے انشاءاللہ مزید آگے والے پاروں میں آئیں گے۔ ایک سوال یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام تو شام کے رہنے والے تھے، یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو اسحاق علیہ السلام تو شام میں رہتے تھے، اور شام اور مصر کے بیچ میں تو سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، اسرائیل کا لفظی ترجمہ ہے اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل۔ تو بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، تو یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ تو شام میں رہتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں یہ مصر میں کیسے آئے؟ سارے بنی اسرائیل، پوری کی پوری قوم شام سے چل کر مصر کیسے پہنچی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں تفصیل بیان فرمائی کہ بنی اسرائیل شام سے مصر کیسے منتقل ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 10 بیٹے ایک بیوی سے اور 2 بیٹے دوسری بیوی سے۔ دوسری بیوی سے جو بیٹے ہیں 2، ان میں سے بڑے بیٹے ہیں یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، اور دوسرے کا نام ہے بنیامین
حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت حسن و جمال عطا فرمایا تھا، بہت اعلیٰ صفات عطا فرمائی تھی۔ بچپن سے باپ کو وہ صفات نظر آ رہی تھی اور ان صفات کی وجہ سے ان کے ساتھ بہت محبت تھی۔ اب وہ محبت کس درجے کی تھی کہ اس محبت نے باقی بھائیوں کو، 10 سوتیلے بھائیوں کو حسد میں مبتلا کر دیا کہ ابا ہمیں لفٹ ہی نہیں کراتے، یوسف اور یوسف، یوسف اور یوسف۔ یوسف کا پتہ جب تک صاف نہیں کریں گے ابا کی توجہ ہماری طرف نہیں ہوگی۔ اس لیے انہوں نے سازش کر کے یوسف علیہ السلام کو جنگل میں کسی ویران کنویں میں ڈال دیا۔ تیرہ سال کی عمر تھی جب ویران کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ ابا کو بہانہ بنایا، بھیڑیا کھا گیا، دیکھیے یہ ان کی قمیض ہے جو خون میں لت پت ہے۔ یوسف علیہ السلام کو چلتے ہوئے کسی قافلے نے کنویں سے نکالا۔ قافلہ مصر جا رہا تھا، مصر جا کے کسی بازار میں بیچنے کے لیے پیش کر دیا۔ تو مصر کا جو وزیر اعظم تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ لاولد تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بہت پیارا بچہ ملا ہے، اس کا خوب خیال کر، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ یوسف علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، جوان ہوتے گئے، صلاحیتیں اور خوبیاں اور اچھائیاں سامنے آتی گئیں، حسن و جمال اور ان کا جو ان کی وجاہت تھی اور نکھرتی گئی۔ شیطان نے عزیز مصر کی بیوی پر قبضہ کر لیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے برا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، لیکن کہتے ہیں نا کہ بھائی تربوز اور چھری، تربوز اور چھری، چھری تربوز پہ گرے تب بھی تربوز ہی کٹتا ہے، اور تربوز چھری پہ گرے تب بھی تربوز ہی کٹتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نوکر تھے، عتبہ وزیر اعظم کی بیوی تھی، تو جتنے بھی یہ پاک باز ہوں، جتنے بھی یہ نیک اور صالح ہوں، جتنے بھی یہ کسی قسم کے گناہ سے ملوث نہ ہوں، تب بھی چھری انہی پر گری، جیل میں ڈال دیا۔ اللہ نے جیل میں بھی عزت عطا فرمائی، اور یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر بھی کر کے دکھایا کہ اللہ کے دین کی محنت جیل کے اندر بھی کی جا سکتی ہے۔ جیل میں اپنے ساتھیوں سے دین کی دعوت شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے جس ترتیب سے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت کو یہاں ذکر فرمایا ہے، وہ حکمت اور دعوت کا سلیقہ سکھانے کے لیے بہترین طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیل کے 2 ساتھیوں نے آ کے کہا کہ ہم نے عجیب سے خواب دیکھے ہیں، آپ کے بارے میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، تو ہمیں مہربانی کر کے ہمارے خواب کی تعبیر بتائیے۔ انسان کو جب کسی کے ساتھ کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اس کی بات سننے کے لیے تیار رہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ یہ لوگ اب ضرورت مند ہیں، ان کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے، تو پہلے حکمت دیکھیے، پہلے ان کی تسلی کی۔
اگلے وقت کا کھانا آنے سے پہلے پہلے تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر مل جائے گی۔ تسلی ہو گئی۔ نمبر 2، یہ خوابوں کی تعبیر مجھے کہاں سے آتی ہے؟ مجھے کیسے آتی ہے؟ سوال تو ہے، آپ کو نہیں آتی، آپ کو نہیں تھی تو مجھے کیسے آتی ہے؟ مجھے میرے اللہ نے سکھائی ہے۔ اب ان کے کان کھڑے ہو گئے، اللہ کون؟ اللہ کون؟ اللہ میرا بھی رب ہے، وہ میرے باپ کا بھی رب ہے، وہ میرے دادا کا بھی رب ہے۔ اور ہم جو ہے نا بنی اسرائیل، ہم پیغمبروں کی جو اولاد ہیں، ہم اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ غلط ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔ اور پھر عقل سے سمجھایا، اپنی عقل استعمال کر کے سوچو، بہت سارے بکھرے ہوئے خدا بہتر ہیں یا ایک مضبوط طاقتور اور توانا خدا بہتر ہے؟ بکھرے ہوئے خدا جن کے پاس نہ قوت ہے، نہ طاقت ہے، نہ سننے کی صلاحیت ہے، نہ مصیبت دور کرنے کی صلاحیت ہے۔ ایک خدا اکیلا ہے لیکن طاقتور ہے، ساری اعلیٰ صفات کا مالک ہے۔ پھر ان کو تعبیر سکھائی اور اس تعبیر نے ان کو بادشاہ کے دربار تک پہنچا دیا، اور ہوتے ہوتے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بنے۔ اس زمانے میں بہت بڑا قحط آیا، بہت بڑا قحط آیا، جس نے آس پاس کے دور دراز کے علاقوں تک کو متاثر کیا، شام بھی متاثر ہوا۔ اور یوسف علیہ السلام کی وزارت خزانہ کی کوششوں سے مصر میں غذائی بحران نہیں تھا، پہلے سے تیاری کر چکے تھے، اس لیے غذائی بحران نہیں تھا، بلکہ اپنی ضرورت سے زائد بہت سارا اناج موجود تھا، تو وہ باہر برآمد بھی کر رہے تھے۔ قحط کے زمانے میں جب سب کو اناج کی ضرورت ہو اور آپ کے پاس وافر مقدار میں اناج موجود ہو تو بہترین زر مبادلہ آپ کو ملے گا۔ آپ باہر بھیجیں گے، پیسہ کمائیں گے۔ تو ان کی دور اندیشی نے اور ان کی بہترین صلاحیتوں نے مصر کو غذائی بحران کا شکار نہیں ہونے دیا۔ ساری دنیا، سارے آس پاس کے علاقوں میں قحط ہوا، اور اس قحط کے نتیجے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی غذا لینے کے لیے، اناج لینے کے لیے مصر آئے۔ اللہ فرماتے ہیں جب سامنا ہوا تو یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ کیوں؟ جس وقت دونوں الگ ہو رہے تھے تو وہ بڑی بڑی عمروں کے تھے۔ بڑی عمر والے کی شکل زیادہ نہیں بدلتی، یہ بالکل کم عمر تھے۔ تو 13 سال کی عمر کا لڑکا ہو اور اب 40-45 سال کی عمر میں سامنے آ جائے تو کون پہچان سکے؟ اناج دیا، بات چیت کی، گپ شپ کی، پتہ چلا ان کا ایک اور بھائی بھی ہے۔ اتنا لمبا عرصہ بھائی سے دور، یار اس کو بھی لے آؤ، اپنے بھائی کو بھی لے آؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ ابھی بتا تو نہیں سکتے، نہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ اس کے لیے پلان بنایا، اپنے ملازمین سے کہا یہ جو اناج خریدنے کے لیے پیسہ لائے ہیں، یہ پیسہ ان کے سامان میں واپس رکھ دو، تاکہ دوبارہ آنے کا بہانہ بن جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیسہ نہ ہو اور واپس آئے نہیں، پیسہ دیکھیں گے تو واپس آ جائیں گے۔
ابا سے مطالبہ کیا چھوٹے کو ساتھ کر دو، ابا نے کہا کبھی نہیں، بڑے کو جو ساتھ کیا تھا تم نے کیا کیا، چھوٹے کو میں نہیں ساتھ کروں گا۔ بہت منتیں کی، ابا اس شرط پہ مان گئے کہ اس کو واپس ضرور لاؤ گے، اور اگر کوئی ایسی آفت آ گئی کہ تم سب گرفتار ہو گئے تو پھر تو الگ بات ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ یہ وہاں رہ جائے اور تم آ جاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو مزید آزمانا منظور تھا۔ یوسف علیہ السلام نے پلان بنایا، ملازمین سے کہلوایا ہمارا ایک قیمتی پیالہ بنیامین کے سامان میں چھپا دو۔ بعد میں چوری کا مال برآمد کر لیں گے، اور یعقوب علیہ السلام کے مذہب کی قانون کے مطابق جو چوری کرتا ہے وہ جس کی چوری کرتا ہے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو اس بہانے سے بھائی کو اپنے پاس روک لیا۔ بہرحال یہ لمبا قصہ ہے، خلاصہ یہ کہ تیسری دفعہ یہ آئے ہیں، بھائی تیسری دفعہ آئے ہیں، اور تیسری دفعہ آ کر انہوں نے صدقہ مانگا ہے۔ پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، کچھ تھوڑا بہت لائے ہیں، لیکن پورا اناج مانگ رہے ہیں کہ پورا اناج اگر پیسوں کے بدلے نہیں مل سکتا تو ہمیں صدقہ ہی دے دو، ہم ضرورت مند ہیں۔ تو اب یوسف علیہ السلام سے برداشت نہیں ہو سکا کہ جتنا بھی ظلم کیا، جتنی بھی زیادتی کی، ناسمجھی اور جہالت کی وجہ سے کی ہیں تو بھائی، اب اپنا آپ ظاہر کر دیا، میں یوسف ہوں، یہ میرے بھائی ہیں، اللہ نے ہماری اوپر کرم کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں شروع میں تو حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ رہے، بادشاہ ان کی صلاحیتوں سے بہت متاثر تھا، وہ مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کیا اس نے، اور کچھ عرصے کے بعد اس نے گوشہ نشینی اختیار کی، پوری حکومت حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ اب وہ مصر کے حاکم بنے ہیں باقاعدہ، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ابا کو اور پورے خاندان کو لے کر یہاں آ جاؤ۔ تو اس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا پورا خاندان وہ شام سے مصر منتقل ہوا ہے، اور مصر میں وہی پلا بڑا ہے، وہیں پر بس گئے ہیں۔ تو یہ جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہیں، یہ ان 12 بھائیوں کی اولادیں ہیں۔ بنی اسرائیل میں 12 قبیلے تھے، 10 بڑی زوجہ کی اولاد میں سے اور 2 یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی اولاد، یہ 12 قبیلے اس طریقے سے بنے ہیں۔ اس مبارک صورت میں اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کو تو یوں دیکھا جائے تو اللہ نے ایک قصہ سنایا ہے، لیکن اس قصے کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے جو جو قیمتی موتی ہمیں سمجھائے ہیں وہ بہت قیمتی ہیں، بہت قیمتی باتیں اللہ نے سمجھائی ہیں۔ مفسرین نے اس صورت کے اندر کی چیزوں کو ایک ساتھ جمع کیا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں تاریخ نویسی بھی سکھائی ہے، تاریخ کیسے مرتب کی جائے گی۔ اگر کسی قوم کی تاریخ لکھنی ہو، کسی قبیلے اور خاندان کی تاریخ مرتب کرنی ہو تو کیسے لکھیں گے۔ یہ قصہ اگر تمام جزئیات کے ساتھ بیان کیا جائے تو اس کو قرآن کریم جیسی ایک پوری کتاب میں بھی نہیں سمایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 11 رکوع کے اندر بیان کیا ہے، 11 رکوع میں بیان کیا ہے مسلسل تسلسل کے ساتھ، لیکن اس بہترین انداز سے بیان کیا ہے
کہ کوئی غیر ضروری جز ذکر نہیں فرمایا اور کوئی ضروری جز چھوڑا نہیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں بھئی تاریخ نویسی سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تاریخ مرتب کرتے وقت اس بات کا لحاظ کیا جائے گا کہ کوئی ضروری چیز چھوٹ نہ جائے اور غیر ضروری تفصیلات کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس صورت میں اللہ اور اللہ کے پیغمبروں کا آپس کا تعلق بہت کھل کر سامنے آ جاتا ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھیے جب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے ساتھ اپنے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور یہ پتہ چلا کہ ابا آپ کے پیچھے روتے روتے نابینا ہو چکے ہیں، عمر بھی زیادہ ہو چکی ہے لیکن آپ کے پیچھے روتے روتے ان کی بینائی ختم ہو چکی ہے، تو یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دی کہ یہ قمیض لے جاؤ، یہ ابا کی آنکھوں پہ ڈال دو تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی بینائی ٹھیک کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب قافلہ مصر سے چل پڑا قمیض لے کر، تو شام میں یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لأجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ عجیب بات ہے، مصر سے خوشبو آ رہی ہے اور اپنے گھر کے پاس جنگل سے نہیں آ رہی تھی۔ جب بھائیوں نے ان کو جنگل میں ویران کنویں میں ڈال دیا تھا اور آ کر آپ سے جھوٹ کہا کہ بھیڑیا آیا یوسف کو کھا گیا، ہم تو دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، وہ سامان کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، بھیڑیا آیا اور کھا گیا، تو اس وقت آپ کو خوشبو کیوں نہیں آئی؟ اس وقت اگر بولتے تھے جھوٹ بولتے ہو، وہ تو جنگل میں کنویں میں پڑا ہوا ہے، مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے سے جو نتیجہ نکالا ہے اپنی کتاب گلستان میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، مصر سے قمیض کی خوشبو آپ نے سونگھی تو کنعان کے کنویں میں سے کیوں نہیں سونگھی؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ہم جو پیغمبر لوگ ہیں، ہماری مثال ایسے ہے جیسے آسمان کی بجلی چمکتی ہے، آسمان کی بجلی چمکتی ہے، اندھیری رات ہو، کالے بادل ہوں اور بجلی چمک رہی ہو، ایسے میں جب بجلی کی چمک ہوتی ہے تو سب روشن ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے ہوتا ہے، بجلی کی چمک ختم، دوبارہ گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر بجلی چمکتی ہے، پھر سب روشن ہو جاتا ہے، بجلی کی چمک ختم، پھر گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ فرمائے ہماری مثال ایسی ہے، یہ جو بجلی چمکتی ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں جو وحی آتی ہے اس کی مثال اس بجلی جیسی ہے۔ جب وحی کا تعلق جڑتا ہے تو ہم عرش کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، اور جب وحی کا تعلق نہیں جڑتا ہوتا تو ہماری پیٹھ پیچھے کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ سمجھایا یہ جا رہا ہے پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے، غیب اللہ کی صفت ہے، اللہ پیغمبر کو جو باتیں بتاتے ہیں وہ ان کو معلوم ہو جاتی ہیں، جو باتیں اللہ نہیں بتاتے ان کا خود سے ان کو علم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی
قرآن کریم کا بقیہ حصہ بھی عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ سنانے کی اور آپ حضرات کو سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔